أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے دل اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا حال بیان فرما رہا ہے جو اپنی خواہش نفس کا پیرو بن بیٹھا. سورت چونکہ مکی ہے، مکہ کے قریش، مکہ کے سردار اپنی چودراہٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کہتے کہ ہم اپنی سرداریں چھوڑ کر، اپنی چودراہٹ چھوڑ کر آپ کی اطاعت تسلیم کر لیں. ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جنہیں ہم بٹھانا پسند نہیں کرتے اپنے ساتھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواہش نفس تھی سرداران قریش کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان تصور کر کے، ایک غریب انسان تصور کر کے، آپ کے ساتھوں کو غریب انسان تصور کر کے اپنی چودراہٹ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی خواہش ان پر غالب آ گئی. اسی طرح خواہش نفس کوئی بھی ہو سکتی ہے. جب اللہ کا قرآن اسے کہتا ہے کہ تم زناکاری سے باز آ جاؤ، چوری سے، ڈکیٹی سے باز آ جاؤ، انسانوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، انسانوں کے مقبرے بنا کر ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے سے باز آ جاؤ، نیک انسانوں کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کرنے سے باز آ جاؤ، انبیاء، صلحاء، شہداء ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جاؤ، اپنے پیشواؤں کی، اپنے لیڈرز کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے بادشاہوں کی ایسی باتیں ماننے سے باز آ جاؤ جو اللہ کی بغاوت کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ سرکشی کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں ان کی حاکمیت کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ انسان کی خواہش نفس ہے جو اللہ کے آرڈرز کو چھوڑ کر انہیں جو ہے اللہ کی سرکشی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے. یہ چاہے عالم انسان ہے، چاہے بہت بڑا اسکالر ہے جو ہے اسلام کا، یا ویسے بہت بڑا فلسفی ہے، سائنسدان ہے، وہ اپنی خواہش نفس کا پیرو بن کر اللہ کی حاکمیت سے، اللہ کی پرستش سے، اللہ کی بندگی اور غلامی سے اعراض کرتا ہے. وہ اپنی خواہش کا پیرو بن گیا ہے. اللہ نے اضلہ اللہ علی علم، اس کے عالم ہونے کے باوجود، اس کے سائنسدان ہونے کے باوجود اس نے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے بھی اسے اسی طرف لگا دیا ہے جس طرف لگتا چلا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ کی واضح آیات سننے دیکھنے کے باوجود بھی انہیں قبول نہیں کرتے، اپنی سرکشی پر جو ہے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس میں ہم نے مرنا ہے اور جینا ہے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ہم سے ہماری زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے اللہ یحییکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اور باقی انسانوں کو بھی زندگی دے رہا ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا اور تمام انسانوں کو موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور پھر تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا. ظالم انسانوں کو جہنم کی آگ میں، اور جو اللہ کے فرمانبردار انسان ہیں انہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تابع فرما بندہ بندے کی توفیق عطا فرمائے.
اپنے خواہش نفس کا پیرو بننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کا پیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔